تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، آپ لیٹ جاتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے پھر آپ وطروں کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا۔ یہ شاید ایک ہی بار کا واقعہ ہو، موقع ہو یہ اس طرح وطروں سے پہلے سونے کا، تہجد کے بعد اور وطروں سے پہلے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں جو سبق میں نے دیا تھا آپ کو کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو آپ کو فوراً بلند آواز سے پڑھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور بالکل گھبرانا نہ چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بھول جاؤں گا یا پٹڑی سے اتر جاؤں گا۔ خوب بلند آواز سے آپ سرکار کا ذکر پاک آتے وقت، سنتے وقت یہ اونچی آواز سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کریں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے آپ سو رہے ہیں؟ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے بھی سو جاتے ہیں؟ اور بات یہ تھی کہ پہلے سو گئے تہجد کے بعد، وطر باقی تھے بھی پڑھنے، تو سو گئے، تو پھر سو کے اٹھے اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح وطر کی نماز ادا فرما لی بغیر نیا وضو کرنے کے۔ یہ تھی الجھن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض کیا کہ حضور کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو بھی لیتے ہیں؟ اور مطلب یہ ہے کہ پھر سو کے اٹھ کے بغیر نیا وضو کرنے کے آپ وطر بھی ادا فرما لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو، ساری امت کو تو یہ حکم ہے کہ جو آدمی سو جائے تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو اگر اٹھ کر نماز پڑھنی ہے سونے کے بعد، یا کوئی قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنی ہے، یا مسجد کے اندر جانا ہے، تو اس کو نئے سرے سے وضو کر کے اپنا تو پھر جانا چاہیے۔ مگر حضور آپ نے تو وضو فرمایا ہی نہیں، سو کر اٹھے ہیں اور اٹھ کر آپ نے وطر کی نماز ادا فرما لی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ یاد رکھو کہ جب میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اگر آدمی سو جاتا ہے، سو جانے کی حالت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذہن بھی غافل ہو جاتا ہے، قلب بھی سو جاتا ہے، جسم سو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں ذہول یا غفلت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سونے کی حالت میں وہ جو پیٹ سے ہوا کبھی خارج ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ ہوا جہاں سے خارج ہوتی ہے وہاں کی تنابیں ویسے تو کسی رہتی ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ہوا آ رہی ہے تو ہم اس کو خارج کریں یا نہ کریں، لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو سونے کی حالت میں ہمارا دل جو ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جسم بھی غافل ہو جاتا ہے، اور وہ تنابیں جو کسی ہوئی ہوتی ہیں جسم کی وہ جو ہیں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اور امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ خارج ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں ہوا خارج ہو گئی ہو، سونے والے کو پتہ نہ چلا ہو، تو اس لیے سونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوبارہ وضو کرنا جو ہے اس کا حکم دیا۔ یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔
اس وضو کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پس منظر میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضور کیا آپ وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور سو کے پھر اٹھ کے تو اسی طرح نیا وضو کیے بغیر ہی آپ وطروں کی نماز پڑھ لیتے ہیں؟ یہ حضور یہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے تو اس طرح حکم نہیں، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم سو کے اٹھیں تو پہلے وضو کریں پھر نماز وغیرہ کا کام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ یا عائشہ، تو اے عائشہ صدیقہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ عائشہ دیکھو، جب میں سوتا ہوں نا تو صرف میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل و دماغ، میرا شعور، میرا علم جو ہے وہ پس پردہ نہیں جاتا بلکہ وہ باقی رہتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پیٹ سے کوئی ایسی چیز خارج ہوتی ہے میرے سونے کی حالت میں کہ جس سے وضو کرنا لازم آتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نیند کی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ جب میں سوتا ہوں میرا دل و دماغ تو جاگتا رہتا ہے، صرف آنکھیں ہی بند ہوتی۔ اور پنجابی کہہ سکتے ہیں نا جی کہ میری مرضی ہے جدوں میں سواں، میری مرضی ہے کہ اکھاں میچ لاں یا نہ میچاں، پر میرا دل تے میرا دماغ جڑے نے یہ دووے سوندے نہیں، یہ دووے جاگتے رہتے۔ تو یہ وجہ فرق کی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے اپنی اپنی امتوں کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی جب سوتا تھا تو اس کے سونے کا یہی معنی تھا کہ آنکھیں بند فرما لی ہیں لیکن دل اور دماغ جو ہے وہ جاگ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں کا یہی حال تھا، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، اور ہر نبی کی یہ خصوصیت اپنی اپنی امت کے مقابلے میں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت جو ہے یہ سرکار کی اپنی امت کے مقابلے میں ہے۔ تو اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا تو سرکار کو پتہ ہوگا کہ ٹوٹا ہے یہ نہیں ٹوٹا۔